خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ تین اہم موضوعات پر آج گفتگو کریں گے۔ پہلے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اگلے ماہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے وہ ریلیز ہو جائے گی، جاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان کا ارادہ ہے کہ ایک اور آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں کو فائنل کرنے کا، تاکہ ہم جو ہے آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور جو بیلنس آف پیمنٹ کا ہمارا مسئلہ ہے اس کو حل کر لیا جائے۔ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پہ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے یہ حملہ ناکام ہو گیا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اور یہ وہی عناصر ہیں جو پاکستان کی معیشت اور خاص طور پہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز ہر وقت چاق و چوبند ہیں، ہر وقت الرٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے اسی الرٹنس کی وجہ سے اس حملے کو ناکام بنایا۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ میں ایک ہیئرنگ ہوئی کانگریس کمیٹی کی، جس میں اسسٹنٹ سیکرٹری آن بیورو آف ساؤتھ ایشیا ڈونلڈ لو نے کانگریس کی ایک کمیٹی کو بریفنگ دی، اور انہوں نے اس الزام کو جو بانی تحریک انصاف نے لگایا تھا کہ امریکہ نے اور بالخصوص ڈونلڈ لو نے سازش کی ہے ان کی حکومت کے خلاف، اور پھر ایک سائفر بھی لہرایا گیا تھا، اس کو انہوں نے سراسر مسترد کیا اور کہا یہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ امریکہ پاکستان کے جمہوریت کے جو پروسیس ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتا، اور یہ بالکل ہی بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے، اور اس کی تردید جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو سفیر تھے واشنگٹن میں متعین اسد مجید صاحب وہ بھی کر چکے ہیں۔ بڑی تفصیلی ان کی یہ بریفنگ تھی جس میں ڈونلڈ لو نے اس الزام کی نفی کی ہے، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پورا بیانیہ اس وقت جب تحریک عدم اعتماد آئی اسی بنیاد پر بنایا تھا کہ یہ کوئی سائفر ہے، اور ڈونلڈ لو نے اس وقت اسد مجید صاحب سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت ختم نہیں کی تو ان پہ پاکستان پر بہت برا وقت آ سکتا ہے۔ انہوں نے آج اس کی باقاعدہ طور پر تردید کی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کابینہ کمیٹی ہے، ہماری جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی تردید کی تھی کہ اگرچہ اس سائفر میں یا اس پیغام میں جو لینگویج ہے یا جو زبان ہے وہ یقیناً سخت ہوگی، اپنے تحفظات ہوں گے، لیکن کسی قسم کی دھمکی نہیں تھی یا سازش کا اس میں ذکر نہیں تھا۔ گفتگو کریں گے ان تینوں موضوعات پہ۔ مجھے اسٹوڈیو کر رہے ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اخندزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین ہاشوانی صاحب ماہر معاشیات ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین ہاشوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ شکیل رامے صاحب ماہر معاشیات ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل رامے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کھیلداس کوہستانی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اگر پہلے اس ہیئرنگ پہ یا اس بریفنگ پر بات کر لی جائے جو کانگریس کمیٹی کے سامنے آج پیش ہوئے ڈونلڈ لو، اور انہوں نے مسترد کیا۔ آپ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی آپ لوگوں نے اس پہ تحقیقات کی اور اس کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بار بار اس پہ جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے کوسچن از دس کہ لیکن ابھی بھی اسی بات کو لے کے جو ہے نا بار بار وہ اس کو دہرایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں آج جو یہ ڈونلڈ لو کا بیان ہے اس کے بعد وہ افواہیں، وہ بے بنیاد الزامات دم توڑ جائیں گے یا وہ اپنی روش پہ قائم رہیں گے وہ لوگ؟ بڑی مہربانی۔ دیکھیں یہ جو سائفر کا جب انہوں نے لہرایا تھا اور پوری سازش ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ایبسولوٹلی ناٹ، پھر ایبسولوٹلی یس تک کا ان کا سفر ہے، ایک بڑی طویل ان کی یہ کئی مہینوں سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کبھی ڈونلڈ لو کے جو ابھی جس طرح الیکشن 8 فروری حوالے کے اس کا جو نقطہ نظر آیا، جو اس کا پہلو ہے الیکشن کے حوالے سے کمزوریوں پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، ان کے اچھے پہلو پہ بھی بات کی ہے، مگر یہ جو ہے جو کمزور پہلو ہے اس کو ڈونلڈ لو کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ سائفر کا جب اسی کو وہ زیرو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش یہ، تو میرے خیال میں کسی بھی قومی لیڈر کو جس اس منصب پہ بیٹھے ہوئے کو اس طرح کی غیر سنجیدگی یا اپنی سیاست کے لیے ریاست کے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ایک ایسا شخص تھا جنہوں نے سب کچھ کیا، تو میں سمجھتا ہوں بیانیہ اس کا وہ جھوٹا تھا، وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے، وہ خود بھی پھر اعتراف کر چکے ہیں کہ اس طرح نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اب یہ جو منطقے جو سائفر کا جو کیس ہے اس پہ بھی قانون کے اچھا، اس میں مطابق اب ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ ایک تو ان کے خلاف مقدمہ ہے یا ان کے خلاف کیس ہے، اس کے ساتھ جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب کہ انہوں نے سائفر کا غلط استعمال کیا، سائفر کو لیک کیا جو کہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، ان کا استحقاق نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ اس کا وہ بھگت رہے ہیں سزا۔ کوسچن از دس کہ کیا اس بات پر بھی انویسٹیگیشن اور ہونی چاہیے کہ انہوں نے جس طریقے سے استعمال کیا اور ڈونلڈ لو کیا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک تو انہوں نے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ لیک کیا، یہ تو ایک جرم ہو گیا، لیکن
کسی چیز کو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ معاملہ عدالت میں، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت جو ہے یہ ریاست کا کہ مطلب ایک میں سمجھتا ہوں مدعی ہے ایک قسم کی، کہ آپ ایک منصب پہ بیٹھ کے قومی جو سلامتی کے معاملات پرائم منسٹر کے پاس جو ہوتے ہیں اس کو پبلک کرنا یا ان کو کسی کے حوالے کر دینا، جس طرح پوری پارلیمنٹ کو اس بنیاد پہ توڑا گیا، پھر سپریم کورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ غیر آئینی قدم تھا، تو پوری یہ ایک سیریز ہے جو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے کی ہے. تو یہ سارا معاملہ عدالت میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عدالت جو ہے ایک ایسا فیصلہ کرے کہ آئندہ کوئی بھی شخص آ کے اس منصب پہ اس طرح کی کوئی قدم نہ اٹھائے. بالکل صحیح. اخندزادہ شیطان صاحب، الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات آن دا ریکارڈ ہیں، اور کچھ عرصے پہلے بھی ان کا بیان آیا کہ صدر عارف الوی صاحب، سابق صدر عارف الوی صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے آئین شکنی کے حوالے سے یا آئین کو پامال کرنے کے حوالے سے مقدمہ ہوگا یا ہونا چاہیے. اب آپ حکومت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں، آپ نے ووٹ دیا ہے وزیر اعظم کے انتخاب میں شہباز شریف صاحب کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح یہ حقیقت کھل رہی ہے آج ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد، بلاول بھٹو زرداری کے اس موقف کو تقویت ملی ہے اور آپ باضابطہ طور پہ پارلیمان میں درخواست کریں گے یا مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ سابق صدر کے خلاف اس ضمن میں کوئی کارروائی کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، وہ کوئی ایک شخصیت کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی ایک ادارے کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ہمارے پورا پاکستان کے لیے یہ مطالبہ ہے کہ جہاں پہ نظر آئے کہ آئین کو کسی نے توڑا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کیا جائے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے یا ڈونلڈ لو کی بات ہے، تو اس میں کہنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھا. وہ تو اسی ٹائم پہ سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو عدم اعتماد اس کو کس طریقے سے ہٹایا، اس کو عدم اعتماد سے ہٹایا. عدم اعتماد کا فیصلہ تو تب ہوا تھا جب پی ڈی ایم بنا تھا. تو پی ڈی ایم میں ہم نے مرحلہ وار رکھا تھا کہ ہم پہلے سٹیپ میں کیا کریں گے، دوسرے سٹیپ میں کیا کریں گے، پھر تیسرے سٹیپ میں کیا کریں گے، اور پھر ہم عدم اعتماد لائیں گے اور عدم اعتماد کے ذریعے سے اس حکومت کو ہٹائیں گے. عدم اعتماد جو اس پہ ہوا، ان کے جو کولیشن تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو کیا دو ڈھائی سال سے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے جو کولیشن ہے وہ ان سے ناراض ہے؟ ان کے پارلیمنٹیرین نے ان کو چھوڑ دیا. کیا جن پارلیمنٹیرین نے ان کو چھوڑ دیا؟ لیکن آج جو بیان آیا ہے چٹان صاحب، میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑا ایک اسپیسیفک بیان دیا تھا سابق صدر کا نام لے کے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا انہوں نے عزم کیا تھا. تو اب میں جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ معلوم تھا کہ ایسا ہی ہے، لیکن کیونکہ اب ایک باضابطہ فارمل پبلک سٹیٹمنٹ آ گئی ڈونلڈ لو کی، تو اب کیا اس چیز کو آپ فالو کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک سیاسی بیان تھا بلاول صاحب کا؟ بالکل جی، آئین کے بارے میں ہمارا جو بھی بیان ہے وہ سیاسی بیان نہیں ہے. یہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا عہد ہے کہ یہ آئین ہم نے بنایا بھی ہم نے ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن میں بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اور ہم نے اسی ٹائم پہ بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. اور ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. امین آشوانی صاحب، میں سوال تو آپ سے معیشت پہ اور آئی ایم ایف پروگرام سے کرنا ہے کیونکہ ابھی ایک ایشو آ گیا، لیکن سوال کو میں تھوڑا سا ریفریز کر سکتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے بینیفیشل ہیں، کہ وہ چند ممالک میں سے ہے کہ جہاں پہ ہمارا ٹریڈ بیلنس ہمارے حق میں ہے. اور جب مطلب ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے جس میں آپ کہیں کہ اس ملک نے یا اس حکومت نے سازش کی ہے، سو یہ کتنا ڈیٹریمنٹل ہے آپ کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے، کہ آپ ایک سپر پاور کے ساتھ بغیر کسی ثبوت کے بے بنیاد الزام عائد کریں گے ایٹ دا کاسٹ آف جو آپ کے اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں؟ سو نیچرلی دیکھیں، اکنامکس اور جیو پالیٹکس یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتا ہے. اینڈ جب آپ انٹرنیشنل ارینا میں جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا سینسٹیو رہنا پڑتا ہے، آپ کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی نیشن کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، سب میں خامیاں ہوتی ہے، اور کوئی بھی ریلیشن شپ کوئی اسموتھ نہیں ہوتی، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. تو ڈپلومیسی کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ کو آپ برقرار رکھیں، اکنامک ایکٹیویٹیز کو آپ جاری رکھیں،
اور آپ کے جو اختلافات ہیں اس کو آپ مینیج کریں. تو یہ تو نارمل ہوتا ہے. تو اس کو یہی تو ہوتا ہے کہ کیسا آپ یہ بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں. تو اس میں نیچرلی اگر آپ نے کنسپریسی سٹارٹ کر دی نا, آپ نے پورا الیکشن کیمپین ہی اگر اس پہ کرے تو آبویسلی اس کے ریپریکاشن ہوتے ہیں. اینڈ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھی آپ امریکہ کے سامنے آپ لیٹ جائیں. آپ کے جو مواقف ہیں آپ بول سکتے ہیں, آپ کے اپنے ویوز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو اتنا پولیٹیسائز کرنا کہ اٹ کمز ٹو اے پوائنٹ ویئر یو ڈیمیج اے ریلیشن شپ اینڈ اس کی اکنامک ہو سکتی, تو وہاں ون شوڈ بی کیئرفل. نہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے, کیونکہ یہاں ویوز پاکستان میں کوئی کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے, کوئی کہتے ہیں بالکل غلط ہے. سو میرے اپنے ویوز ہے, لیکن اپارٹ فرام دیٹ اس کو اتنے درجے تک آپ نہیں لے جائیں جہاں آپ کی اکنامک ریلیشن شپ پر, آپ کی اکانومی پر افیکٹ آئے. اچھا آشوانی صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف کے دور میں ہم نے ایک تو خیر یہ ایک تو واقعہ بڑا اسپیسیفک ہو گیا کہ جس انداز سے انہوں نے بات کی, اس سے پہلے بھی سعودی عرب جس نے معاشی طور پہ ہماری بہت مدد کی, ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بگاڑ لیے. چین ہمارے ساتھ جو ہے مطمئن نہیں تھا, جو رفتار تھی سی پیک پہ, یا جیسے آتے ہی ہم نے الزامات لگائے کہ جی اس میں کرپشن ہو رہی ہے مختلف ان کے پروجیکٹس میں. سو وہ حکمت عملی کیسی تھی کہ آپ نے بالکل ہی جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, خاص طور پہ ان ممالک کے ساتھ جو معاشی طور پہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تھے اور ابھی بھی ہیں؟ دیکھیں اوکے, میری ایک ہمبل سجیشن ہوگی, دیکھیں یہ اب ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے, وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. پاسٹ کو آپ چھوڑے کس نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا, آج جس پوزیشن پہ ہم پہنچے ہیں میں تو سمجھتا ہم سب قصوروار ہے. ہر گورنمنٹ قصوروار ہے, ہر فیڈرل گورنمنٹ قصوروار ہے, ہر پروونشل گورنمنٹ قصوروار ہے, ہر اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے, ہر بزنس مین. تو وی ہیو ٹو ٹیک اے جوائنٹ رسپانسبلٹی اور جوائنٹ بلیم ہمیں لینا ہے اور ہمیں اب فارورڈ دیکھنا ہے, کیونکہ اور آلریڈی ہمارے اتنے چیلنجز ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو پاسٹ ہو گیا, آپ کو امیجیٹلی جو آپ کے ایشوز ہیں اسی پر آپ نے اب فوکس کرنا ہے. گورنمنٹ, اپوزیشن, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ جو بھی آپ کے چیلنجز جو آ رہے ہیں, اینڈ آپ کا I'm sure نیکسٹ کوشچن ہوگا IMF کا, تو وہاں سولوشن ایک کوئی پرائم منسٹر اکیلے میں نہیں کر سکتا ہے, یا کوئی ایک فیڈرل سیکرٹری نہیں کر سکتا ہے. یہ فیڈرل, پروونشل گورنمنٹ, باقی سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کر یہ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح آپ نے کہا. میں IMF کے حوالے سے نیکسٹ راؤنڈ میں آپ سے امین آشوانی صاحب کوشچن کرتا ہوں. آپ اپنی دکان نہیں. جی بالکل آپ نے فرمایا. شکیل رامے صاحب, کوشچن از دس کہ ابھی جیسے امین آشوانی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے. چلیں اگر مان لیا کہ دیگر سیاسی جماعتیں یا حکومتیں سمجھ رہی ہے کہ غلطی ماضی میں ہوئی تھی اور اب آگے بڑھنا ہے, لیکن وہ سیاسی جماعت جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے شاید اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی وہ آگے بڑھنے کو تیار ہیں. IMF کو خط لکھ دیا, پروگرام سابوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے جب صوبائی حکومتیں تھیں تو یہ حکم دیا کہ آپ IMF کو خط لکھیں اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو, اور اب یہ کچھ عرصے پہلے تک الیکشن تک بھی اور اس کے بعد بھی یہ سائفر والے معاملے پر بھی آپ سیاست کرتے رہے. سو اگر ایک فریق آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے تو کیا اس کو اگنور کر کے ہم آگے بڑھ جائیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اپنے حالات کی خبر اور جو حالات جو ہم سے ڈیمانڈ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کنسنٹریشن رکھنی ہے اکنامک ریکوری میں, اور ہمیں کنسنٹریشن رکھنی ہے اکنامک اپرچونیٹیز پیدا کرنے. دیکھیں ان جو آپ کا اپوزیشن ہے یہ ایک پارٹی کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں, PTI کی بات نہیں کر رہے, کوئی بھی اپوزیشن میں ہو اس کا یہی کام ہے. اور جب PTI گورنمنٹ میں تھی تو آپ یہ دیکھیں جتنی جو بھی گورنمنٹ میں ہیں چاہے روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی تحریک چلائی ہوئی ہوتی. تو یہ بات ہے کہ یعنی گورنمنٹ میں جب ہوتی ہیں اور پرائرٹیز ہوتی ہیں, اپوزیشن میں اور ہوتی ہیں. لیکن تھوڑا سا شکیل صاحب, اگر آپ کی بات سے اختلاف تو میں نہیں کر رہا, لیکن میں کوئی رہنمائی چاہوں گا کہ اگر آپ ہمسایہ ملک کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں تو کیا وہاں پہ اپوزیشن ایسی بات کرے گی کہ کوئی ریاست کے مفاد میں چیز ہے, IMF پروگرام ہے, سو اس کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کرے؟ وہ حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کر سکتے ہیں. الیکشن کو لوگ اس میں ہمیں دیکھیں نا, اب نہیں ضائع کر, ان کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں, جب الیکشن آئے گا عوام ان سے ان کو ووٹ کے ذریعے بات کر لیں گے. ہمیں جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ لگ رہے ہیں جی کہ پاس میں یہ ایسے ہوا, ہمیں یہ کنسنٹریٹ کرنا ہے مستقبل ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں IMF کا جو ابھی نیا پروگرام آ رہا ہے یہ ہماری جو کہ انڈیپینڈنٹ سپیس تھی پالیسی میکنگ کی اس کو کرب کر رہا ہے.
ہمیں اس پہ سوچ विचार کرنی ہے, ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ سپیس کیسے ہم نے ری گین کرنی ہے. ہماری سکسیسو گورنمنٹ نے IMF کو اتنی پاور دے دی ہے کہ اب ان کے یعنی کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. اب نے کبھی پرائیویٹائزیشن کی بات کی تھی, کبھی انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں اس کی مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کی بات کی تھی, اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ایک چیز IMF نے یہ کر دی. دوسرا FATF نے ہمارے ملک میں ساری کی ساری انویسٹمنٹ کو ڈرائی کر دیا. تیسرا جو ہمارے پاس اس وقت تھا CPEC, جس پہ ہمیں ہماری بہت ساری امیدیں ہیں, یعنی کہ اس میں انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے, اس میں بھی IMF نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ IMF جو ہے کوئی صرف اکنامک انسٹیٹیوشن نہیں, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے جو امریکہ اور ویسٹ کے مفادات کو مدنظر رکھتا ہے. دیکھیں ہم نے ابھی ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کسی تعلقات خراب نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے, مگر ایک دوسری جو پارٹی ہے وہ اس پہ بیٹھی ہے کہ جب تک ہم اس کی بات نہیں مانیں گے وہ ہمارے ساتھ کو سیدھا نہیں ہونے دیں گے. میں دیکھیں ہم جب بھی امریکہ بات کرتے ہیں CPEC کو رول بیک کر دو, اب ہم کیوں کریں رول بیک؟ بھئی آپ نے بائی لیٹرل تعلقات بنانے ہیں تو بائی لیٹرل بنائیں, مور دین ولنگ. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ امریکہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, وہ میں کہتا ہوں دیکھیں نا سب سے بڑی ایکسپورٹ جاتی کیا ہے, ٹیکسٹائل. اور ٹیکسٹائل کو ہم نے ہیویلی سبسیڈائز کیا ہوا ہے اس ملک میں, بلینز آف ہنڈریڈ آف بلینز ہم دیتے ہیں ٹیکسٹائل کو. اس کا مطلب ہے ہم امریکہ کے کنزیومر کو سبسیڈائز کر رہے ہیں, اور جو پیسہ اب ادھر سے کمایا جاتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, کسی آف ٹر کمپنی میں چلا جاتا ہے. ہمیں تو کتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیا ہماری ڈائیورسفیکیشن ہوئی ہے مارکیٹ میں؟ نہیں, لیکن اس میں رامے صاحب امریکہ نے تو ہمیں نہیں کہا نا کہ آپ اپنا پیسہ واپس نہ لے کے جائیں. یہ تو ہماری گورنمنٹ اور ایکسپورٹرز کا کام ہے کہ اگر وہ پیسہ پاکستان واپس لاتے ہیں کہ نہیں. سبسیڈائز کر کے اس کے کنزیومر کو بینیفٹ دے رہے ہیں, ہنڈریڈز آف بلین کی سبسڈی دیتے ہیں ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کو, جس کی یعنی کہ 85% جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کو ہے. اب اگر ہم نے ایسے ہی کرنا ہے تو آپ کسی چیز کو بھی سبسیڈائز کر کے بیچ سکتے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا اگلے موضوع پہ جانا چاہتا ہوں, پھر اس پہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. کوہستانی صاحب, آج جو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا, لیکن خوش قسمتی سے ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس حملے کو ناکام بنایا گوادر پہ. اور بار بار جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی CPEC کے خلاف سازش, ایک سازش تو CPEC کے خلاف ہم نے دیکھی کہ پورے کے پورے پروجیکٹ کو سلو کر دیا گیا, اور اس وقت کے منسٹرز نے بات کی کہ جی اس میں کرپشن ہے, چائنیز کمپنیز کو انوائے کیا, چائنیز آفیشلز کو انوائے کیا. اور اب جب نئی حکومت آئی ہے, آپ کے خیال میں اس کی ریوائول, اس کو اس فاسٹ ٹریک پہ ڈالنے کتنا جلدی یہ ممکن ہوگا؟ پہلی بات تو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں پاک آرمی کو اور ہمارے جوانوں کو, جنہوں نے جوان مردی کے ساتھ آج جو ان کو ثبوتاز کیا, جو ان کا ارادہ تھا دہشت گردوں کا. اور یہ کہانی دیکھیں 2014 سے شروع ہوئی ہے. CPEC روکنے کا جو منصوبہ تھا, جب آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب چین کے صدر یہاں آ رہے تھے, 126 دنوں کا دھرنا دیا گیا, وہ دورہ ملتوی ہوا, اس پروگرام کو ڈیلے ہو گیا, مطلب ایک ملک کا نقصان ہوا. اس کے بعد ایک ترقی کا سفر شروع ہوا, انویسٹ آئی ہے, کوئی قرض ہم نے نہیں لیا تھا. چائنا نے یہاں پہ انویسٹ کی, $35 ارب سے زیادہ پاکستان میں CPEC کے منصوبے کا آغاز ہوا. ایک خوشحال دور تھا 2017-18 تک. پھر آپ نے دیکھا 18 میں جیسے ہی الیکشن ہوئے, اس کے بعد جو ان کے وزراء جن کا ذکر آپ خود کر رہے ہیں, کس طرح اس سازش کو جو ہے عملی طور پہ اس کو کامیاب کیا گیا اور CPEC کو ایک روک دیا گیا. اور اس میں وزراء کے بیانات نے اس وقت کی حکومت کی پالیسی تھی. تو ہمارا وزیر اعظم جب آیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم CPEC کو اسی طرح دوبارہ اس کو آغاز کریں گے. اور خود چین کی طرف سے بھی جو بیانات آئے ہیں ان کے جو کرٹسی کے طور پہ, تو میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے. ہمارا چین سے ایک اچھا دوستانہ تعلقات ہیں, اور ہم CPEC کے ذریعے اپنی ترقی اور خوشحالی کا جو سفر رکا ہوا ہے اس کو پھر دوبارہ آغاز کر سکتے ہیں. اس قسم کی دہشتی کے واقعات یہ گوادر میں, یا جو ظاہر ہے اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے, اور لوگوں کو جو پاکستان میں نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو, خوشحالی ہو, پاکستان میں انویسٹ آئیں, تو وہ وقتاً وقتاً ایسی سازشیں, حرکات, ایسے حملے کرنے کی یا لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. بدقسمتی سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے, ہمارے سلامتی کے جو ادارے ہیں, وہ بالکل اس پہ چاقوں چوبند ہے. جس طرح آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں جو حملہ ہوا, ہماری فوجی جوان شہید ہوئے میر علی میں, تو ہمیں سب قوم ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف, ملک کے خلاف سازشیں, میں تو کہوں گا کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اب آپ, یہ ملک ہمارا سب کا ہے,
یہ پاکستان سب کا ہے، یہ ریاست ایک پارٹی کی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ایک پارٹی، یہ سیاسی عوام مینڈیٹ دیتی ہے، ایک حکومت آتی ہے، ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے، دوسری کی آئے گی، مگر اس ریاست کو ہمیں ترقی اور خوشحالی سب کو لے کے جانا ہے. ان سازشوں کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ کسی بھی جماعت کو اس سازشوں کا حصہ ہونا چاہیے. ویری رائٹ. اخوزادہ چٹران صاحب، ثانیہ آئی پی ایس کے بعد ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی، ایک نیشنل الیکشن پلان آپ نے مرتب کیا اور بڑی حد تک اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. اب ایک اور صورتحال ہے کہ پاکستان کے خلاف بڑی ٹارگیٹڈ قسم کی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے سیکیورٹی فورسز کو، اور اب آج جو ہم نے دیکھا گوادر پہ اٹیک ہوا ہے، تو اس کا بظاہر مقصد یہی نظر آتا ہے کہ ہماری جو اکنامک لائف لائن ہے اس کو نشانہ بنایا جائے. اب پوائنٹ از دس کہ ایک صوبے میں جو فرنٹ لائن صوبہ کہلاتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، کے پی میں تحریک انصاف یا ان کے حمایتیوں کی حکومت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ ہوتے ہوئے یہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک مسلسل ہم جنگ میں، حالت جنگ میں ہیں، وہ کامیابی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیز فائر کی بات کی، جنہوں نے ان ایلیمنٹس کو دوبارہ پاکستان میں لا کے بسانے کی بات کی. ان کے ہوتے ہوئے یہ کامیابی سے ہماری جنگ جو ہے ان کے خلاف جاری رہ سکتی ہے؟ چٹان صاحب دیکھیے، پی ٹی آئی کی وجہ سے اس میں مشکلات ضرور ہوگی، کیونکہ اس جنگ کے پیچھے پی ٹی آئی اس طرح کا نہیں کھڑے ہوں گے جس طرح کے کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اپنی امتیاز دہشت گرد مارتے ہیں تو یہ ان کے جنازوں میں نہیں جا سکتے ہیں. کبھی ان لوگوں نے اس چیزوں کا مذمت نہیں کیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، تو پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا نا. اس میں تو یہ تھا کہ کوئی گٹ طالبان نہیں ہوگا، کوئی بٹ طالبان نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم اور اس نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی مولا نذیر جو تھا وہ گٹ طالبان کے لسٹ میں تھا. ابھی یہ گل بہادر جس کو یہ واقعات کی وزیرستان میں، یہ ہماری گڈ لسٹ میں تھا، گڈ طالبان تھا، آزادی سی پھر رہا تھا، اسلحہ اس کے ساتھ تھا. جو کچھ ہوا وہ تو ہوا. ابھی آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے ہمارا تجویز یہ ہے کہ 3 کام کریں. فرسٹ آف آل یہ کہ آپ جنگ کو جنگ کے ذریعے نہیں ختم کر سکتے ہیں، آپ کمزور کر سکتے ہیں. آپ کسی کو جنگ کے ذریعے سے مذاکرات کے ٹیبل پہ لا سکتے ہیں، لیکن آپ پائیدار امن جنگ کے ذریعے قائم نہیں کر سکتے ہیں. میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین دستور کے مطابق پارلیمنٹیرین کے مشاورت کے ذریعے، شہداء کے وارثاء کی مشاورت کے بعد آپ ایک پائیدار مذاکرات کریں. ابھی تک ہم نے جتنی مذاکرات کی ہیں، نہ ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے، نہ ہم نے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا ہے، نہ ہم نے شہداء کے ورثاء کو اعتماد میں لیا ہے، نہ جو لوگ ہمارے فورسز کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے تھے ان لوگوں کو بھی ہم نے اعتماد میں نہیں لیا. تو بار بار ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئی. اس بار جو مذاکرات کرنے ہیں تو پاکستان کے آئین، دستور، پارلیمان، شہداء اور جو لوگ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے ان کے ساتھ مشاورت کے ذریعے کرے. اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں مذاکرات تو پھر جہاں سے بھی آپ پہ حملہ ہو، چاہے وہ ایران سے حملہ ہو، ایران میں گھس کے اس کو مارے. اگر افغانستان سے حملہ ہو تو اس کا انتظار نہیں کرے کہ وہ پاکستان آئے. نہیں، یہ پائیدار مذاکرات کس کے ساتھ کریں؟ واضح کر دیں، اس کو اس کے گھر میں مارے. واضح کر دیں چٹان صاحب، یہ پہلے واضح کر دیں یہ پائیدار مذاکرات کریں کس کے ساتھ؟ پائیدار مذاکرات کرے، جا کے امارات اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرے، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے. دہشت گردوں کے ساتھ جو ملوث ہیں انتہائی گھنونے جرائم میں، ہمارے معصوم بچوں کے خلاف، ہمارے فوجی جوانوں کے خلاف، ہمارے سویلینز کے خلاف، آپ چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں، نہ کہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں؟ کیا پہلے آپ نے نہیں کیا ہے؟ نہیں، پہلے کیا. اب آپ تو آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا کہ آگے بڑھیں. پہلے جو میں آپ نے نہیں کیا. بالکل میں سمجھتا ہوں مذاکرات کے بغیر آپ یہ چیز ختم نہیں کر سکتے، لیکن مذاکرات پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق کرے، پارلیمان کی مشاورت سے کرے. پہلے آپ نے کمروں میں کیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہ سارے یہاں پہ جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں یہ باہر سے آ رہی ہیں. باہر لوگ ہیں، افغانستان میں لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے مراکز ہیں، لیکن یہاں بھی لوگ ہیں. پہلے اپنے گھر کی صفائی تو کریں، پہلے یہاں سے صاف تو کریں، پھر باہر سے جو آئیں گے تو جا کے وہاں پہ ماریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. پوائنٹ ویل ٹیکن. چٹان صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. امین آشوانی صاحب، اب یہ جو اٹیک ہوا ہے گوادر پہ انتہائی افسوسناک، لیکن ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اس کو ناکام بنایا.
جب بھی پاکستان میں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے ہماری بزنس ایکٹیویٹیز متاثر ہوں گی, اس سے ہمارا ماحول خراب ہوگا, فورن انویسٹر یہاں سرمایہ لگاتے ہوئے ڈرے گا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, شاید اتنی زیادہ ریلیونٹ نہ ہو, لیکن امریکہ میں آئے دن وہاں کے یونیورسٹیز میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, شوٹ آؤٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایک لون ولف جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنا لیتا ہے, لیکن پھر بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں امریکی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے شوقین بھی ہیں, جانا چاہتے ہیں اور جاتے بھی ہیں. سو یہ پاکستان میں جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کو لنک کر کے اتنا آگے تک اس پہ سوچ کو کیوں پہنچا دیا جاتا ہے؟ امین اشرانی صاحب. تو دیکھیں اس قسم کی جو انسیڈنٹ ہو گئے, نو ڈاؤٹ اس کا نیگیٹو ریپریکشن ہوتا ہے, لیکن اگین اگر آپ اپنی جو دوسری چیزیں ہیں, بی اٹ پالیسیز, اسٹرکچرل ریفارمز, اسٹیبلٹی, کنسسٹنسی آف پالیسی آپ کہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ آپ کر لیں تو اس قسم کے اگر انسیڈنٹ ہوں گے تو اس کا امپلیکیشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے 10 اور چیزیں بھی نیگیٹو جا رہی ہے تو دین نیچرلی یہ اگر ہوتا تو یہ سونے پہ سہاگا کا کانفیڈنس اور بھی ٹوٹتا ہے. تو اس کے لیے اس کا ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک ادر فیکٹرز میں ایز مچ اف ناٹ مور اس کا افیکٹ آتا ہے. اچھا, اور اب جب یہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک ہے تو اس کو کیا ہم سمجھیں یہ صرف وہ دہشت گرد تنظیم جس کا نام لیا جا رہا ہے اسی تک محدود ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پارٹ آف دا لارجر کنسپیریسیز اور اس میں اور بھی طاقتیں جو ہیں وہ ملوث ہو سکتی ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ کامیابی کے ساتھ یہ منصوبہ مکمل ہو؟ دیکھیں یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں بزنس یا اکنامکس پہ میں زیادہ بات کرتا ہوں, لیکن میں اتنا یہ کہوں گا کہ وی لیو ان اے ویری نیبرہڈ, بڑا انسٹیبل نیبرہڈ ہے, اور بہت سارے یہاں پلیئرز ہوتے ہیں, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو آپ مجھ جیسا صرف اسپیکولیٹ کر سکتا ہے, لیکن یہ آپ کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے پوچھے تو رامے صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ لیکن رامے صاحب جی دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو اینٹی چائنا اور اینٹی سی پیک اور اینٹی پاکستان چائنا ریلیشن شپ جو فورسز ہیں وہ کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتی کہ جس میں اس کو گزان پزانے کی کوشش نہ کریں. اور ہم نے دیکھا ہے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم انڈیا نے بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ جانے کی بات کرتا ہے جی ہم سبوٹاژ کریں گے. اب یو ایس کو دیکھ لیں, وہ ہر دفعہ یہ کہتا ہے جی آپ کے نقصان میں آپ ایسے وائنڈ اپ کریں. اب دوسری فورسز دیکھ لیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ اوپن ہی کرتے ہیں. اور ہم بینگ پاکستانی جہاں ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بڑے الفاظ کو چنگم کی طرح چباتے رہتے ہیں بات جاننے کے باوجود بھی, تاکہ ہمارے کس چیز پہ کوئی گزاند نہ آئے, بے شک ملک کی مفادات پہ گزاند آئے. تو اب ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی پڑے گی. ہمیں جو ہمارے یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ہمیں اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور جہاں تک بات ہے, آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی اکانومی ان کے نشانے پہ ہے. میں نے تو بڑا اس پہ تفصیلی لکھا بھی ہے کئی دفعہ. FATF کا جو پروگرام تھا, جو بھی ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو ڈرایا جائے کہ پاکستان میں آپ نے انویسٹ نہیں کرنا. ابھی شہزاد آپ نے مثال دی امریکہ کی کہ وہاں شوٹ آؤٹس ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں. یہاں وہاں پر ابھی دیکھیں نا, ابھی ایک اور آپ کو مطلب پتا, میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 2022 میں وہاں 40 جرنلسٹ پہ یعنی کہ انہوں نے ان کو یہاں قید کیا یا پروسیکیوٹ کیا. حالانکہ فریڈم آف اسپیچ کی وہ خود بڑی بات کرتے ہیں, 40 جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ابھی اور بڑی لمبی لسٹ ہے. وہاں کیوں انویسٹمنٹ جاتی ہے؟ وہاں یہ ہے کہ ہمارا جو افیلیشن ہے ویسٹرن نظام کے ساتھ, جب FATF کے تھرو وہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس ملک پہ ہم گرے لسٹ میں لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ پیمنٹس کا مسئلہ بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو وہ پھر پاکستان میں انویسٹ کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں. ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر اس کو ٹیررزم فنانسنگ یہ وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر اپنی دفعہ جب امریکہ ہوتا ہے یا UK ہوتا ہے وہ کبھی FATF لسٹ میں نہیں آتے. آپ دیکھیں جتنی بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہ ساری کی ساری آپ دیکھیں امریکہ کی بڑی بڑی بینکس انوالو تھے. یہ فنلے کی لیکس آئی تھیں, یا آپ اس کو پیراڈائز لیکس کو دیکھیں, سب دیکھیں امریکہ جو لنڈن ہے جس کا ہب بنتا ہے منی ٹرانزیکشنز کا, منی لانڈرنگ میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان میں کبھی کوئی ایسے نہیں آتا. صرف یہ ہمارے جیسے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ یہ کریں. اور ہم ایسے بولے ہیں کہ ہم اپنے الٹرنیٹو پیدا نہیں کرتے. ہمارے پاس CPEC کا الٹرنیٹو تھا جو ہے ابھی, جو ابھی چل رہا ہے,
تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اسی کو پروٹیسائز اچھا, اس پہ میں ایک اور ذرا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ کیونکہ آپ اس موضوع کی طرف لے کے آئے ہیں کہ سی پیک کے جو میرٹس ہیں ان کو بڑا بلٹل کر کے اور اس کے جو مطلب کہا ہی جاتا ہے اور رسک فیکٹر کو زیادہ خاص طور پہ جو ویسٹرن تھنک ٹینکس ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ اس کو جو ہے نا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ چائنا جو ہے وہ ایک ڈیٹ ٹریپ کریٹ کر رہا ہے, پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ چائنیز کو جو ہے وہ ٹائملی واپس کریں, اور اب آئی ایم ایف کی بھی ایک کنڈیشن تھی کہ جو ایک سرکولر ڈیٹ ہے اور خاص طور پہ جو چائنیز کمپنیز کو پے کرنا ہے وہ آپ نہ اس وقت پے کریں. سو کیا ہمیں ڈیلیبریٹلی ایسی طرف لے کے آیا جا رہا ہے کہ سی پیک کو بھی ہم مطلب اس قسم کے اقدامات سے جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کریں وہ لوگ؟ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. میں آپ کو اس کی مثال دے کے بھی ناظرین سے بات کر سکتا ہوں. دیکھیں ڈیٹ ٹریپ ہوتا کیا ہے, یا جو ڈیٹ کے کون سے مسائل ہوتے ہیں اکنامک ٹرم میں, جو پیور اکنامکس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹ کی جو نان پروڈکٹیو ان نیچر میں اور اس میں یعنی کہ واپس کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو, اس کو ڈیٹ چیلنجز ہوتے ہیں. دوسرا, اگر ہم چائنا میں سی پیک کے جو انڈر ہماری انویسٹمنٹ آئی ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ دیکھیں جو پہلے 62 بلین کی ہماری انویسٹمنٹ تھی اس میں سے اونلی 5.7 بلین جو تھا وہ ڈیٹ تھا یا لون تھا, ریسٹ جو تھا ساری کمٹمنٹس تھیں وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ تھیں. جو چیز ڈیٹ ہے نہیں وہ ڈیٹ ٹریپ کیسے بنے گی؟ ایک چیز. دوسرا جو 5.7 بلین کا ڈیٹ تھا وہ بھی پروڈکٹیو تھا کہ ہماری انرجی کا شارٹ فال تھا. اب دیکھیں جب 2013-14 میں یہ انویسٹمنٹ شروع ہوئی ہے ہمیں 4 سے 5 بلین ڈالر یو ایس کا ہمیں پر ایئر نقصان ہوتا ہے صرف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. اگر اب آپ دیکھیں ہم نے کیلکولیشن کی تھی میری انسٹیٹیوشن نے کہ 2022 تک اگر ہم یہ انویسٹمنٹ نہ کرتے تو ہمیں ہر سال کم سے 15 سے 20 بلین یو ایس ڈالر کا نقصان ہو رہا ہوتا. ایک چیز. دوسرا, اب سرکولر ڈیٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ سرکولر ڈیٹ کی میجر وجہ ہے کہ وہ ہے پاور پالیسی 1994 جس کے تھرو ہم نے آئی پی پیز کو یعنی کہ بے تحاشا مراد دی, ایسے سے ایگریمنٹس کیے کہ جو اسٹیٹس کے انٹرسٹ کے خلاف تھے, جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کو لے کے آئی وہ سارے اس کو امپلیمنٹ کرتے رہے. یہ وہی پالیسی ہے جو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور یہ سارے ڈونرز تھے انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا تھا, بلکہ یو ایس ایڈ اور ورلڈ بینک نے اس کے لیے فنڈ بھی کریٹ کیا تھا اگر پرائیویٹ انویسٹر آتا تو ہم بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے. اب وہاں سے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل ہوا. اب یہ ہوا ہے کہ سارا مسئلہ حل میں ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو سی پیک پہ انہوں نے بلیم ڈال دیا. حالانکہ سی پیک انویسٹمنٹ نے ہمیں لوڈ شیڈنگ سے نکالا, ہماری انڈسٹری چلائی, امپلائمنٹ کریٹ کی. ایون کووڈ-19 کے درمیان جب پوری دنیا سٹینڈ سٹل ہو گئی تھی, صرف انرجی سیکٹر میں چائنا نے 23,000 جابز کریٹ کی تھی, 23,000 جابز صرف انرجی سیکٹر میں جب کووڈ-19 تھا. اب سچ کو مد نظر رکھیں تو ہمیں تو کوئی نہیں نہ تک چائنا کی انویسٹمنٹ پرابلم ہے. ہاں پرابلم ہے وہ ہے جو آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر ڈیٹ ٹریپ جو کہ ڈیٹ کا ویب کیا ہوا ہے. دیکھیں نا جب 1988-89 میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آیا تھا, ہم ایک اچھا خاصا اکانومی تھی, ہم اچھی خاصی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھے. اس سے لے کے اب تک یہ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور انہوں نے کرتے ریفارم کے نام پہ ہمیں بوائز ڈاؤن کر دیا. چلیں میں اس پہ ذرا ایک دو سوال اور ہیں اگلے راؤنڈ میں, اس پہ آپ سے میں بات کرتا ہوں ایگزیکٹلی کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے بیلنس کر سکتے ہیں. کوہستانی صاحب, اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں جانا ہمارے لیے ناگزیر ہے. یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک اور پروگرام ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے, آلریڈی گورنمنٹ اس پہ بات کر چکی ہے. لیکن آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے گیس اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان کو بتدریج بڑھانا ہے, سبسڈیز کو کم کرنا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اور یعنی کہ آپ حکومت اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ ریلیف فوری طور پہ عوام کو دے سکے جو آپ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ایک پروگرام کے اندر ہماری کمٹمنٹس ہیں. سو کیسے کر پائیں گے آپ کہ آپ نے ریلیف بھی دینے اور آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو بھی کامیاب کرنا ہے؟ دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ جو آخری پروگرام ہے اس کو ہم کمپلیٹ مطلب کریں گے, اس کے بعد بھی ہم جائیں گے. اور قرضہ ایک اچھی بات نہیں ہے, اس کا بھی اس نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو قرضوں کے بوجھ سے جان چھڑائیں اور قرضے ختم کریں. تو ہمیں جس طرح کہا میرے کولیگ نے کہ ہمیں گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ابھی 800 ارب ہم انرجی سیکٹر میں اگر جو نقصان کر رہے ہیں, پی آئی اے میں ہم نقصان کر رہے ہیں. اسی طرح اصلاحات کا جب آئی ایم ایف کہتی ہے اصلاحات کریں تو وہ ہمارے بہتری کے لیے ہیں اصلاحات. ہم عوام کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں, مگر ہمیں اپنے طرز زندگی, جو ہماری سوسائٹی ہے یا جو ملک میں جو ہمیں طرز زندگی اس کو بھی تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا. اب آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں, 7 بجے 6 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں 12 بجے تک کھلی ہوتی ہے. تو یہ جو انرجی کا کرائسس ہے سب سے زیادہ بوجھ جو لیکن اس میں تو آپ لوگ کیونکہ سیاسی لوگ ہیں, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں,
کوششیں بڑی کی حکومت نے لیکن یہ کامیابی نہیں ہو پائی. آپ کے تاجر کبھی ہڑتال کر دیتے ہیں, کبھی آپ کے اندر سے جو ہے وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو اس پہ ماضی میں کامیابی نہیں ہوئی تو اب مستقبل میں کیسے کامیابی؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہو اور ہمیں یکجہتی بھی کرنی ہوگی, یہ بھی ہمیں مفاہمت ایسی کرنا. یکجہتی کا مقصد یہ ہے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا, اب ہمارا پورا فوکس گورننس ہوگی. گورننس کے بعد جب گورننس ہوتی ہے تو عوام بھی آپ پہ حکومت پہ, کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس پہ ٹرسٹ بھی کرتی ہے. تو ہمیں گورننس بہتر کرنی ہوگی تو عوام کو بھی ہمیں یہ باور کرانا ہوگا. ہمیں پبلک میں جا کر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ ہیں, مگر عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے تو وہ تو اس کو تو اپنی وہ فکر پڑی ہوئی ہے. تو ہمیں سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے جو شاہانہ خرچے ہیں وہ ختم کرنے ہیں. اور جس طرح بات کی گئی ٹیکسٹائل میں جو سیکٹر ہے اس کو سبسڈی دی جا رہی ہے, یہ مراد جو ہے یہ سب کے لیے ختم ہونی چاہیے. یا سبسڈیز اگر عام آدمی کو ہم ریلیف نہیں دے رہے ہیں, عام آدمی جو 25,000 یا 50,000 جو تنخواہ پیشہ لوگ ہیں جو جن کی تنخواہ ہے وہ کیسے گھر لیکن اپنا آپ کی انڈسٹری کہتی ہے کہ ہمیں آپ نے سبسڈی نہیں دی تو ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ, کیونکہ ہم سب سے زیادہ ہمارا ٹیرف ہے پاور بل انرجی کا. جو میں خود جو ہے ہمارا رائس کا بزنس ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جو 1 سال گزرا ہے پاکستان کی جو ایگریکلچر میں جس کا کراف رائس کا ہوا ہے, کاٹن کا ہوا ہے, ہمارے معاشی حالات اس میں بہتر ہے. ہم افورڈ کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو افورڈ کر رہی ہے ان حالات میں, اس پرائسز میں. ہمیں راستے تلاش کرنے ہوگے. ہمیں بجلی اگر مہنگی مل رہی ہے ہمیں سولر پہ جانا ہوگا. صحیح. تو یہ جس طرح اقدامات نہیں کریں گے, ہمارے پاس اگر گیس نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہمیں 24 گھنٹے گیس چاہیے, تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر ہے ہم LNG لے کر اپنا اس کو پورا کر رہے ہیں, مگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے جو معیار زندگی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کرنا ہوگا, تب جا کے ہم اس چیلنجز کو فیس کر سکیں گے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. چٹان صاحب, IMF کا پروگرام, ان کی شرائط, اصلاحات, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ جو اصلاحات IMF جن کی بات کرتا ہے یہ دراصل بغیر IMF کی کسی بھی قسم کی کنڈیشنالٹیز کے ہمیں خود کر لینی چاہیے تھی, کہ اگر ہمارے جو ایسے یونٹس ہیں جو سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں چل رہے تو ہم ان کو ایک بتدریج ایک پروسیس کے ذریعے پرائیویٹائز کر دیں. لیکن اسی بنیادی چیز پر ہم اسی نقطے پر فیصلہ نہیں کر پائے کہ کیا سرکار نے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا. بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ جی پہلے بھی تو ماضی میں بھی یہ ادارے اچھے چلتے تھے, سرکار کی سرپرستی میں چلتے تھے, تو اب کیوں نہیں چل سکتے؟ سو آپ کے خیال میں بنیادی طور پہ اس کا کوئی ایک جواب آ جانا چاہیے اب یا نہیں؟ دیکھیے ہمیں تو سب سے پہلا یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے چلائیں, اس کو ہم خسارے سے نکالیں. اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے, یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے, ہماری کرپشن کی وجہ سے, ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ ادارے اس حد تک پہنچے ہیں. اگر بہرحال ہم یہ نہیں کر سکتے تو پبلک پارٹنرشپ کی بنیاد پہ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے راستے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ IMF ہمیں کہے تو ہم لوگوں پہ بجلی کا ریٹ بڑھائے. بھائی ہمیں یہاں پہ کنڈا سسٹم میں بجلی چوری ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرے. یہاں پہ گیس چوری ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرے. IMF نے کہہ دیا تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو پہلے سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس پہ ہم مزید ٹیکس ڈالیں. میرا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. سوال جو تھا نا, میں تھوڑا سا کیٹیگوریکل, چٹان صاحب یہ کیٹیگوریکل جواب آپ سے چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا پرنسپل ڈیسیجن ہے کہ کیا سرکار نے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ کے خیال میں بنیادی طور پہ اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے, یا یہ کہ کون سا ادارہ ہم فائدے میں چلا سکتے ہیں, کس ادارے میں کو چلانے کے ہم جو ہے اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس کو ہم پرائیویٹائز کریں؟ آپ کے خیال میں بنیادی سوال کا جواب پہلے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے جی بالکل آنا چاہیے, اس پہ بات کرنا چاہیے, لیکن میں نے اپنا رائے آپ کو دیا کہ میرے رائے کے مطابق جو ادارے ہم چلا سکتے اسے ہمیں چلانا چاہیے, اور اس میں سے جو خسارہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جس کے آپ خسارہ نکال سکتے ہیں. تو بہرحال مشکل فیصلے تو کرنے پڑے گی حکومت کو. مشکل حالات تو ہے, لیکن اس مشکل حالات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ اشرفیہ پہ ڈال دیں. ہم اپنے خرچے کم کریں, ہم گورنمنٹ کے خرچے کم کریں, ہم اداروں کے خرچے کم کریں, اور کم سے کم بوجھ جو ہے وہ عام عوام پہ ڈالیں. جو لوگ یہاں پہ اربوں کربوں میں کماتے ہیں اس پہ زیادہ بوجھ ڈالیں.
जो लोग पहले से टैक्स देते हैं मजीद इस पे टैक्स नहीं का बोझ नहीं डाले, इसके बजाय हम टैक्स का दायरा जो है वो वसी करे और लोगों को टैक्स में आके दाखिल करे। आपके पहले वाले सवाल पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपने सिपेक के बारे में जो कह दिया, सिपेक पे मेरी चाइना को 4 विजिट हुई है। अब डिटेल बात करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि खतरा सिर्फ सिपेक से नहीं है, सिपेक के बाद आने वाला जो प्रोग्राम है इनसी दुनिया को खतरा है, और इसके आने वाले बाद प्रोग्राम ये है सेंट्रल एशिया इंटीग्रेशन, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया। असल खौफ जो है वो लोगों को इस चीज से है कि ये सिपेक के जरिए इंटीग्रेशन होगा साउथ एशिया का और सेंट्रल एशिया का, और लोकल ट्रेड होगा। आपके साथ मईशत के माहिरीन हैं, आपके इनसे एक बार पूछ ले कि अगर हम रीजनल ट्रेड पे आ जाए और अगर इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया हो जाए तो इसमें बाहर का कितना मगरिब का दुरुस्त का आपने अफरोज़ चट्टान साहब, जरा वक्त प्रोग्राम का वक्त की कमी है, जरा आगे बढ़ना चाहूँगा। हाशवानी साहब, IMF प्रोग्राम के हवाले से और ये जो भी गुफ्तगू इस पे कोई अगर आप कमेंट करना चाहें, और सवाल मेरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको हम सबसे बेहतर तौर पर सेल करके इस जो मौशी बहरान है इससे निकलने में अपनी मदद खुद कर सकते हैं। ये इंटेग्रिटी की बात की, कनेक्टिविटी की बात की चट्टान साहब ने, अगर ये राहदारियाँ, ये कॉरिडोर मुकम्मल तौर पर ये मुकम्मल हो जाएं और पाकिस्तान इसके ज़रिए अपनी जो मौशी मुश्किलात हैं उसको हल करने में कितना मददगार साबित हो सकता है? ओके, एज फार एज IMF इज कंसर्न मेरा भी बहुत क्लियर है, ये IMF को आप ये मुल्क का दुश्मन बना के आप नहीं प्रेजेंट करना चाहिए हमें। IMF जो प्रिस्क्रिप्शन जो देता है वो पाकिस्तान को जो देता है वो इजिप्ट को भी वही देता है, वो अर्जेंटीना को भी वो देता है। जो भी मुल्क है जो उसके पास जाता है उनका एक स्टैंडर्ड उनका है कि आप अपना घर सही करें। हम लाइक ही नहीं रहे हैं, हमने 24 IMF के प्रोग्राम में गए, उसमें सिर्फ एक ही सक्सेसफुल रहा है। जैसे पैसे मिलते हैं हम चौड़े हो जाते हैं, हम अपना हम जो रिफॉर्म्स है वो हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अनपॉपुलर है और ये डिफिकल्ट डिसीजंस होती है, यहाँ पॉलिटिकल कंपल्शंस आ जाती है और हम रिवर्स गेयर लगाकर पैसे जेब में आ जाते हैं, हम आराम से हम बैठ जाते हैं। तो ये IMF का हमें डंडा आता है, हम इसी लायक है कि डंडे से ही हम अपना घर हमें ठीक करना पड़ता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द रियलिटी। IMF प्रोग्राम आया है तो हम अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वरना समझो ये पार्टी ये चलती जा रही थी, हम मौजे करते जा रहे थे, डेफिसिट बढ़ते जा रहा था, घर हमारा सही नहीं हो रहा था। सो पावर सेक्टर के रिफॉर्म से डंडा है तो हम अब कर रहे हैं। FBR को अब डिजिटाइज करना है, रेवेन्यू बेस बढ़ाना है, डंडा है तो अब हम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो अरबों रुपए लूज कर रही थी, आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे क्योंकि मुल्क का सोना चांदी हम बेच रहे, लूट मार हो रही है, नॉनसेंस। अब डंडा आया है तो अब हम प्राइवेटाइज करें, तो हम लाइक ही यही रहे हैं तो ठीक है, फिर हम डंडे के लाइक रहेंगे। तो IMF को हम ब्लेम नहीं करें, हम खुद को हम ब्लेम करें ना भाई। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, ये पाकिस्तान IMF हमें कोई प्रिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन नहीं देता है, वो आपको टारगेट देता है, कभी आपका डेफिसिट है आप सही करें। अब वो कैसा सही करते हैं, वो आपका गवर्नमेंट अपना प्रोग्राम IMF को प्रेजेंट करती है कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, नो प्रॉब्लम करें आप। तो रिटेल सेक्टर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप देखते इतने ये इश्तिहार चलते हैं, प्रॉपर्टीज आ रही है, ये आ रही, सारा ब्लैक के पैसे चलते रहते हैं, राइट। यानी इन शॉर्ट से हमारे अपने फायदे में है कि जिन रिफॉर्म्स की IMF बात कर रहा है वो हमें IMF के प्रोग्राम हो या ना उसके बगैर भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया आशवानी साहब। शकील रामे साहब, ये बात तो जी बिल्कुल इसमें बहुत वजन है और हम भी यही बात करते हैं, आप भी शायद यही बात करते हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं ये तो IMF और नो IMF ये तो हमें करने हैं और करने चाहिए। अब ये कि एक मॉनिटर आ गया ऊपर तो शायद हम बेहतर अंदाज में बेहतर तौर पर ये कर पाएंगे ये रिफॉर्म्स जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। देखें, जितने भी हाशवानी साहब ने मिसालें दी हैं, इजिप्ट की, अर्जेंटीना की, सब के सब क्राइसिस में, कोई भी IMF के प्रोग्राम की वजह से कोई भी उसमें नहीं गया। या अर्जेंटीना ने IMF के कहने पर प्राइवेटाइजेशन की 90s में, कर्जा उतरने की बजाय मज़ीद बढ़ गया। जो आप बात करते हैं कि IMF कोई डिक्टेशन नहीं देता, देखिए IMF ने आपको मजबूर किया कि आप स्टेट बैंक को ऑटोनमस करें, और किसी भी मुल्क की इकानमी को आपने कंट्रोल करना तो उसकी स्टेट बैंक को कंट्रोल करें। उसको ऑटोनमस करने के बाद आप अपना एक ही बंदा वहां पर लाके बैठा देते हैं। नहीं, लेकिन आपके ख्याल में स्टेट बैंक जैसे इदारे जो हैं ये ऑटोनमस नहीं होने चाहिए? अदरवाइज नहीं, ये गवर्नमेंट देखें का रोल होता है ना, गवर्नमेंट किस चीज का नाम है,
स्टेट ने रन करना होता है। ये लिबरल इकोनॉमी ये कहती है जनाब कि आप इस तरह करें, आप वो करें, आप मार्केट फोर्सेस पे अपना एक्सचेंज रेट रखें। देखिए मार्केट फोर्सेस पे एक्सचेंज रेट रखें तो जिनकी वीक करेंसी होती है ममालिक की, वहाँ स्पेकुलेटिव फोर्सेस काम करती हैं, वहाँ होर्डिंग होती है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट जो आपको उनकी लोकल करेंसी होती है नोज डाइव तो हो उसके जाती लिए है। तो आपके हमारे पास मैकेनिज्म इन नहीं है। प्लेस है ना ऐसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, या नहीं? देखें ये वीक करेंसीज की जो होती है ना वो उनके नहीं सस्टेन कर सकती। ये जो बड़ी यानी स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। और वो भी देखें ना एक और डिमेंशन देखें, जब यूएस की अपनी बारी आती है तो नोट प्रिंट कर लेता है। और 19 में उसने 2 ट्रिलियन के जो नोट्स थे वो उसने प्रिंट कर लिए, जिसका असर हम जैसे ममालिक पे पड़ा कि जहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो ये जो होती है ना यानी कि लिबरल इकोनॉमी का जो मॉडल है इसमें फंडामेंटल फ्लॉज हैं। और इसको अभी जो एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसको वारलॉर्ड इकोनॉमी कहते हैं, वारलॉर्ड लिबरलिज्म कहते हैं, कि जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया की इकोनॉमीज का इसने बैठा दिया हुआ है। अब बुरी आप क्या कहते हैं, आपकी कंपनी तो अमीर हो जाती हैं, आपकी स्टेट्स गरीब हो जाती हैं। अब हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है स्टेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर सारा कुछ प्राइवेटाइज कर देना, सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर पे चल जाए, प्राइवेट सेक्टर इतना एफिशिएंट है तो वो गवर्नमेंट से सब्सिडीज क्यों मांगता है, गवर्नमेंट से टैक्स कंसेशंस क्यों मांगता है? नहीं, लेकिन जिस ब्लैक होल की हम बात करते हैं कि हर साल हम 1000 अरब रुपए जो है वो इस ब्लैक होल में डाल देते हैं, तो आपके ख्याल में वो चलते रहना चाहिए अगर हमारी इतने अरसे तक? वो इनके गवर्नेंस के इश्यूज हैं। नहीं, अगर गवर्नेंस दुरुस्त देखें, अगर गवर्नेंस ठीक, गवर्नेंस के इशू है, वो इकोनॉमी के इशू नहीं है। अब अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, क्या ऐसी इंडस्ट्री को खरीदेगा कि जिसके को उम्मीद ना हो कि वो प्रॉफिट में जा सके? क्या स्टील मिल यानी कि उसमें उसकी पॉइंट वेल टेकन कि गवर्नेंस का इशू जो है बहुत इसमें एक अहम किरदार है। आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। शकील रामिद साहब, अमीन हाशवानी साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।